پس دعاؤں کے ذریعے بھی وہ آ کے انسان کو جھانسا دے سکتا ہے۔ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سجدوں کے ذریعے اس نے بہکایا ہے۔ پس کوئی جہت محفوظ نہیں ہے، فقط ایک ہی جہت محفوظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام جہات میں جب بھی وہ بہکانے کے لیے آئے آپ کا رابطہ خدا سے مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر رابطہ خدا سے مستحکم ہوا تو محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب اس نے سرمایہ مانگا تو کیا کہا ہے ذہن میں نا؟ کیا کہا خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ مجھے ایسی چیز عطا کر کہ میں نسل انسانی کو دیکھتا رہوں اور نسل انسانی مجھے نہ دیکھ سکے۔ خوب، اگر یہ حربہ اس کے پاس ہے اور ادھر یہ جو بشریت منزل کمال کی طرف جانا چاہتی ہے، اگر اس کے پاس یہ حربہ نہ ہوا تو یہ جنگ مساوی ہے یا نہ عادلانہ ہے؟ نہ عادلانہ ہے۔ خوب، اس جنگ کو مساوی کرنے کے لیے کیا کرو؟ خداوند عالم نے کہا کہ اگر وہ ایسا ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا تو تم بھی ایک ایسی ذات سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہ ذات اس کو دیکھ رہی ہو اور یہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اور وہ کون ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ خدا ان کو، ابلیس کو دیکھتا ہے، لیکن ابلیس خدا کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ مستکبر ہے، اور ابھی عرض کیا ہے کہ مستکبر کو کبھی خدا نظر نہیں آتا ہے۔ خوب، ایسی ذات سے وابستہ ہو جو تمہارے لیے دلسوز بھی ہو اور جس نے تمہاری ہدایت کے لیے انتظام بھی کیا ہے۔ اور وہ انتظام کیا کیا ہے؟ کہا کہ اگر اتنی 6 جہات سے تم محفوظ نہیں ہو، اگر غیر محفوظ ہو، تو تمہارے لیے خالق کائنات نے کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں کیا؟ جہاں پہ آ جاؤ اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو، کیا یا نہیں کیا ہے؟ انتظام کیا ہے خالق کائنات نے، اور وہ 2 انتظام ہیں خالق کائنات نے کی، ایک قلعہ توحید اور دوسرا قلعہ ولایت۔ نیشاپور کی طرف، نیشاپور سے جب جا رہے تھے امام رضا علیہ السلام، وہ روایت سلسلۃ الذہب، کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ دوسری حدیث، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ جو 6 جہاد سے تم پہ حملہ ور ہوتا ہے، تمہیں کوئی پناہ گاہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پناہ گاہ فراہم کی ہے خدا نے۔ وہ پناہ گاہ کیا ہے؟ ایک کا نام ہے توحید، اس توحید پناہ گاہ کا دروازہ ہے ولایت امیر المومنین۔ خود ولایت امیر المومنین میں جب آؤ گے ان 6 جہاد سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور یہ باب بنے گا قلعہ توحید کا۔ اس قلعہ توحید کے اندر آؤ۔ البتہ قلعہ توحید میں آنے کے لیے کیا ہے؟ ورد کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پورا دین وردی بنا دیا ہے۔ تسبیح لے لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے سے کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ مثال عرض کروں، ابھی آپ تشریف لائے، بارش ہو رہی تھی، وہ آپ بارش میں چل کر آئے، بارش کے قطرات آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اور آپ اس بارش کے سائے میں چلتے آ رہے تھے۔ خوب، اگر اس بارش سے بچنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ یا چھتری لے لیں یا صاحبان کے نیچے آ جائیں۔ خوب، آپ بارش کے نیچے کھڑے رہیں اور تسبیح لے کے چھتری کا ورد کرتے رہیں، بارش سے محفوظ ہو جائیں گے؟ وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یا چھتری کو کھولو، اپنے اوپر اس کو کر لو تاکہ وہ بارش سے بچ سکو، یا ایک ایسی چھت کے نیچے آ جاؤ جس چھت پہ وہ بارش نہ آ رہی ہو، تب تو محفوظ ہوں گے نا۔ پس پتہ چلا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں، ورد کرنا ضروری نہیں ہے۔ خوب، ولایت بھی وردی نہیں ہے، ولایت کا رٹ لگاتے رہیں، اور رٹ لگانے سے کوئی اس قلعے کے اندر آتا نہیں ہے۔ ولایت کا رٹ لگانے سے موالی نہیں بنتا ہے، موالی وہ ہوتا ہے جو عملی میدان میں اس ولایت کے مدار میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اس ولایت کے مدار میں اپنے آپ کو گھماتا ہے، تب جا کر محفوظ ہوتا ہے۔ لہذا خالق کائنات نے کہا کہ اگر یہ 6 جہاد سے آپ پہ حملہ ور ہوتا ہے تو ہم نے اس پوری بشریت کے لیے پناہ گاہ بنائی ہے، اور اس پناہ گاہ کا نام ہے قلعہ توحید، اور اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کے لیے ہم نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور 1,24,000 پیغمبروں کے بعد 12 اماموں کو بھیجا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ 1,23,999 انبیاء یہ فقط اور فقط پیغمبر اسلام کی نبوت اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔
حتیٰ حضرت آدم علیہ السلام بھی. انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس بات میں وارد ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو طریقہ کار اپنایا اس میں کیا تھا. وہ یہی تھا کہ سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں اپنی امت، اپنی قوم اور اپنی امتوں کے اندر یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ آخری آنے والا ہے، اس کی نبوت کا اقرار کرو، اور اس کا بھائی ہوگا جس کی ولایت کا اقرار کیے بغیر نہ ہمارا کوئی گزارا ہے نہ پوری بشریت کا کوئی گزارا ہے. لہٰذا ائمہ طاہرین ہوں یا انبیاء کرام ہوں، انہوں نے آ کر اسی دروازے کی دعوت دی ہے، لیکن اس دروازے میں جانے کے لیے یا اس قلعے میں جانے کے لیے جو مین باب اور مین دروازہ ہے وہ ولایت کا ہے، اور ولایت رٹ لگانے سے نہیں آتی ہے، ولایت کو اپنانے کی ضرورت ہے.